میرے صد واجب الاحترام چچا باپ کی جگہ ہیں اخلاص صدیقی صاحب، سب کی صحت و سلامتی اور وسعت رزق کے لیے مل کر بآواز بلند درود بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الفاتح لمن غلب، المغلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی منکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلام الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، صلوات۔ ماشاءاللہ، یکم محرم سے آپ تمام احباب ان مجالس سے بلا فصل ہیں، لیکن آپ کے درود سے کچھ اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ کچھ تھکے ہوئے ہیں۔ ذرا سا اگر جاگتے ہوئے درود بھیج دیں گے تو مجھے بھی کچھ پڑھنے کا دل چاہے گا۔ سلامت رہیے۔ جیتے رہیے۔ یار مولا سلامت رکھے۔ دیکھیں، میرے لیے یہ لمحہ امتحان بھی ہے، کیونکہ وہاں بیٹھے ہوئے اور اوپر سے یہاں تک جتنا تعارف ہوا بزرگ ہستیوں سے، وہ سب وہ ہیں جو میرے والد محترم علامہ عرفان حیدر عبدی شہید کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کے سامنے لب کشائی کی جسارت کرتے ہوئے تھوڑا سا کجبج بیانی کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ امید وافر ہے کہ آپ میری کجبج بیانی کو رزق سماعت عطا کریں گے، اور بالخصوص جہاں میرے باپ بیٹھے ہوئے ہوں، اخلاص صدیقی صاحب بالکل میرے پاپا کی جگہ ہیں، میں نے ان کی عزت احترام ہمیشہ وہی کیا ہے، انہوں نے بھی وہی بیٹوں والی شفقت میرے ساتھ کی ہے۔ آمادہ ہوں، زیادہ رحمت سماعت نہیں دوں گا، جناب سیدہ کے دروازے پر کشکول طلب پھیلا کر جو رزق علم ملے گا آپ میں تقسیم کروں گا۔ کوئی دعویٰ علمی نہیں، بس بھروسہ ہے اس در پر جس در پر ملائکہ بھی سجدے کرتے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ عموماً آج کل کا ملان رجحان کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، لوگ ٹائٹل پہ تو مجلس کا نام لکھتے ہیں، لیکن جاؤ تو وہاں باتیں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو میں دنیا کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، جو ہم سے ہی عموماً اعتراضات کرتے ہیں کہ جی آپ جب مجلس میں آتے ہیں تو آپ علی علی بہت کرتے ہیں، باقی تذکرہ نہیں کرتے، کچھ اور باتیں بھی کر لیا کریں، کچھ ادبی باتیں، کچھ فلسفے کی باتیں، کچھ منطق کی باتیں، کچھ قرآن کی باتیں۔ میں نے کہا بھائی آپ توجہ ہی نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ ہم تو فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں، عقل بھی بیان کرتے ہیں، تاریخ بھی بیان کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ ہم صرف مجلس میں قرآن صامت ہی نہیں پڑھتے بلکہ قرآن ناطق کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، لیکن آپ توجہ نہیں کرتے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مجلسوں میں علی علی بہت کرتے ہیں، میں ان کے اعتراض پہ بڑا خوش ہوتا ہوں کہ شکر الحمدللہ یہ تمغہ آپ نے ہمیں دیا کہ ہم علی علی بہت کرتے ہیں،
مجھے حدیث رسول یاد آ جاتی ہے، جب کوئی زیادہ علی علی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 کام ضرور کرے، مسجد میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، سجدہ کرے اور کہے پالنے والے تیرا احسان ہے کہ تو نے علی کے نام پہ دھڑکنے والا دل عطا کیا۔ گھر جا کے ماں کے قدموں کا بوسہ دے کہ ماں سلام ہے تیری عظمتوں کو کہ تو نے ہماری ولادت میں خیانت نہیں کی۔ توجہ چاہتا ہوں، درود بھیجیے عظمت محمد والے محمد پر۔ اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ علی علی کیوں کرتے ہیں، تو بھائی یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہ ہے جو یا تو قرآن سے ثابت ہو یا ان لبوں سے چاچا ثابت ہو جن لبوں کی صداقت کا نام اللہ نے قرآن رکھا۔ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ کوئی لب ہیں جو ہلتے ہیں، اللہ ان کی جنبش کو قرآن کہہ دیتا ہے۔ اس نبی کے لبوں کی جنبش سے صادر ہو کہ جس نبی کے لبوں کی جنبش کے لیے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ الْهَوَىٰ مَنْ يُوحَىٰ کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ ٹوٹا کہ مسلمانوں تمہارا صاحب، and it should be noted in your mind کہ اللہ نے نبی کو مسلمانوں کے برابر نہیں کہا مسلمانوں تمہارا صاحب۔ میں ابتدا سے ایک جملہ آپ کے دلوں تک اتار رہا، مسلمانوں تمہارا صاحب، صاحب کہتے ہیں بالا کو، آلہ کو، حاکم کو، مولا کو، آقا کو۔ اللہ قرآن میں والنجم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا صاحب ہے یہ نبی، اسے بھائی صاحب کہنے کی غلطی مت کرنا، نہیں تو دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گے۔ قرآن نے کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ تمہارا صاحب ہمارا نبی نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، یہ تو اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا۔ اچھا یہ نطق کرے نہ کرے الگ بات ہے، اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں نطق نہیں کر پاؤں گا، بولتے رہیں گے تو پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ اور عموماً نا یہ اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ یہ مقام عظمت رسالت سورہ نجم میں اللہ نے رسول اللہ کا بیان کیا کہ یہ نبی وہ ہے جو اس وقت تک کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی الہی نازل نہ ہو جائے۔ اب دنیا نے جب دامن اہل بیت چھوڑا تو بڑی غلطیاں ہوئیں دنیا سے۔ رسول اللہ 2 قرآن چھوڑ کے گئے تھے، ایک قرآن صامت خاموش قرآن، ایک قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن۔ حدیث یاد دلا دوں، رسول اللہ نے کہا تھا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے و اطرتی، میں تمہارے درمیان 2 ہادی چھوڑے جا رہا ہوں، 2 کتابیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں من جانب اللہ ہیں، ایک خاموش قرآن ہے، ایک بولتا ہوا قرآن ہے۔ یار لیکن حضور ملت کا یہ ملان رہا ہے، رجحان رہا ہے کہ اسے بولنے والا ہادی پسند نہیں۔ اس نے رسول اللہ کے سامنے کہا یا رسول اللہ ہمیں خاموش ہادی کافی ہے، بولنے والا ہادی ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ملت کی پرانی عادت ہے، رسول کے دور میں بھی کہا تھا کہ بولنے والا نہیں چاہیے، آج کے دور میں بھی کوئی بولتا ہے تو اس کے خلاف پرچے کرا دیتے ہیں۔ پرانی عادت ہے، یہ نسلوں میں آئی ہے، بولنے والا نہیں چاہیے، خاموش کافی ہے۔ اچھا بات بڑی ویرائٹی، ذرا سا علمی اعتبار سے بلند ہو کے سنیں، یہ جو کہا تھا نا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، خدا کی قسم قرآن سے بڑی کوئی چیز ہی نہیں۔ قرآن کافی ہے، بہت بڑا دعویٰ ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن جنہوں نے کہا تھا ان کی کیپیسٹی نہیں تھی۔ اگر علی کہتے قرآن کافی ہے سمجھ میں آتا، حسن کہتے قرآن کافی ہے سمجھ میں آتا، حسین کہتے قرآن کافی ہے سمجھ رہے، انہیں تو رہنے دو۔ اگر ان کے در کی چاکری کرنے والی شہزادی فضہ کہتی جن کی زندگی قرآن پڑھتے ہوئے گزری ہے کہ قرآن کافی ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن یہ دعویٰ وہ کر رہا ہے جسے 40 سال کے بعد بھی سورہ بقرہ کی آیتیں یاد نہیں ہوتی تھی۔ ذرا سا مادہ کس نے دعویٰ اچھا ہے، دعویٰ بہت بڑا ہے، لیکن دعوے کرنے والے کا قد بہت چھوٹا ہے، اسے ابتدائی آیتیں نہیں آتی، وہ کہہ رہا ہے ہمیں کافی ہے۔
دنیا بھی آج کل اسی بھیڑ چال پہ لگی ہوئی جو قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کافی نہیں، قرآن شافی بھی ہے۔ قرآن کافی بھی ہے، قرآن شافی بھی ہے، لیکن دامن اہل بیت چھوڑو گے تو نہ شافی ہے نہ کافی ہے۔ رسول تو 2 زینے بتا کے گئے، 2 سفینے نجات کے بتا کے گئے، 2 کردار دکھا کے گئے، اور جملہ استعمال کیا انی تارکم فیکم الثقلین۔ بزرگ جانتے ہیں بہتر عربی میں تثنیہ کا صیغہ کہاں آتا ہے؟ جہاں ہم پلہ چیزیں ہوں۔ ثقلین تثنیہ کا صیغہ، ہم پلہ یعنی جو وزن میں برابر ہوں۔ نہیں سمجھا سکا؟ یعنی بظاہر وہ 2 ہوں لیکن حقیقت ایک ہو۔ جیسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، رسول اللہ نے کہا حسنین، حسنین یعنی جو حسن کی حقیقت ہے وہی حسین کی حقیقت ہے، کوئی فرق نہیں۔ اسی لیے ہمارے برادران اسلامی اہل سنت کے بھائی جہاں امام حسن اور حسین کا نام آتا ہے تو کہتے ہیں حسنین کریمین، تثنیہ بنا کریمین، ہے نا؟ تو تثنیہ وہاں ہوتا ہے جہاں حقیقتیں ایک جیسی ہوں، حقیقتیں ایک تھی، تثنیہ۔ اب یہاں رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جو ایک جیسی ہیں۔ تثنیہ بن رہا ہے ثقلین، ثقلین، ایک یہ ثقل ہے ایک وہ ثقل ہے، ان دونوں کے درمیان تم کامیاب رہو گے اگر ان سے وابستہ رہے۔ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے۔ دنیا نے ان کا انکار کیا، کہا نہیں ہمیں کتاب کافی ہے۔ اب کیا کریں جب ملت مسلمہ نے دونوں ہاتھ رسول اللہ مصروف کر کے جا رہے تھے، ایک میں قرآن ایک میں وارث قرآن، دنیا نے کہا وارث قرآن نہیں چاہیے، تو دنیا نے ان مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار تھما دی۔ اور اس تلوار کی بھی عجیب ہسٹری ہے۔ جب مسلمان کردار کو چھوڑ کر تلوار سازی پر آ گئے، تلوار کا نام اسلام رکھ دیا گیا، تو یہ تلوار ایسی تلوار مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی کہ یہ تلوار کبھی کافروں پہ چلی نہیں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا، یہ تلوار کبھی کافروں پہ چلی نہیں اور آج تک مسلمانوں پہ رکی نہیں۔ مارنے والا بھی اللہ اکبر کہہ کے وار کر رہا ہے، مرنے والا بھی اللہ اکبر کہہ کے مر رہا ہے۔ تاریخ ہے، اٹھائیں۔ دامن وارث چھوڑا تو یہ نقصان ہوا۔ رسول اللہ نے تو کہا تھا کہ قرآن سامع سمجھ میں نہ آئے تو ناطق سے پوچھنا، ناطق سمجھ میں نہ آئے تو سامع۔ مجھے ایک بڑا پرانا جملہ یاد آ گیا، چاچا بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، طالب علم صاحب کو سننے والے بیٹھے ہیں، عبدی صاحب، انہی بزرگوں کا جملہ ہے کہ رسول اللہ 2 کتاب ہادی چھوڑ کر گئے تھے، کہا تھا قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی سے پوچھ لینا، علی سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا۔ عبدی صاحب کہتے تھے کہ قرآن میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، قرآن بھی پاک ہے، علی بھی پاک ہے، قرآن بھی روشنی ہے، علی بھی روشنی ہے، قرآن بھی ہدایت ہے، علی بھی ہدایت ہے، قرآن بھی اجماع شورا سے نہیں بنا، علی بھی اجماع شورا سے نہیں بنا، قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت ہے، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت ہے۔ جو قرآن کا منکر ہو جائے وہ بھی لعنتی ہے، جو علی کا منکر ہو جائے وہ بھی قرآن پر بھی نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر بھی نظر کرنا عبادت۔ قرآن بھی قلب پیغمبر پر نازل ہوا، پیدا نہیں ہوا، علی بھی قلب کعبہ پر نازل ہوا، پیدا نہیں ہوا۔ قرآن بھی اجماع شورا سے نہیں بنا، علی بھی اجماع شورا سے نہیں بنا۔ بڑی توجہ، قرآن بھی طاہر ہے، علی بھی طاہر ہے، قرآن بھی طیب ہے، علی بھی طیب ہے، کوئی فرق نہیں قرآن میں اور علی میں۔ یہ دعویٰ کرتے تھے میرے بابا شہید علامہ عرفان حیدرآبادی۔ اس سے آگے کی بات مجھ سے سنتے جانا، شاید بات چھوٹی ہو لیکن آپ تک پہنچ جائے۔ کہتے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے قرآن میں اور علی میں۔ میں کہتا ہوں قرآن اور علی میں ایک فرق تو ہے، قرآن جاگیر ہے، علی جاگیردار ہے۔ خود کرنا کہ جاگیر افضل ہوتی ہے یا جاگیردار افضل ہوتا ہے، مشکل بات ہے۔ قرآن جاگیر، علی جاگیردار، قرآن ورثہ، علی وارث، قرآن خاموش، علی بولتا۔ اور آسان کروں، قرآن صراط مستقیم کا حکم دیتا ہے، علی کے قدموں کا نام صراط مستقیم ہے۔ قرآن ہلاکت سے بچنے کے مشورے دیتا ہے، علی ہلاکت سے بچاتا بھی ہے، تاریخ میں لکھواتا بھی ہے کہ یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔
سلامت رہیں، آباد ہیں۔ اچھا ایسا نا بٹوین نعرہ نہیں چاہیے مجھے، آدھا ادھر آدھا ادھر، یا تو نعرہ لگائیں یا نعرہ نہ لگائیں، کیونکہ علی مولا ہمارے آپ کے نعرے کا محتاج ہے ہی نہیں۔ علی تو کہتے ہی اسے ہیں جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ آپ کے نعرہ لگانے سے علی بڑھتا نہیں ہے، آپ کے نعرہ نہ لگانے سے علی گھٹتا نہیں ہے۔ علامہ صاحب کا جملہ وہ کہتے تھے، ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، جسے علی چھوڑ دے اس کمبخت کا رہتا کچھ نہیں ہے۔ مل کے جواب دیجئے گا حضور۔ اللہ سلامت رکھے۔ اتنی بلند درود بھیجیے عظمت محمد وآل محمد پر۔ قرآن اور بڑا ایک فرق اور ہے قرآن مرولی میں، یہ شاید جوہری صاحب کو جملہ یاد آ رہا ہے، بچپن کے سبق یاد آ رہے ہیں کیونکہ سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں مجلس پڑھنے نہیں آیا، یہاں بزرگوں سے دعائیں لینے آیا ہوں۔ بڑا فرق ہے علی میں اور قرآن میں، برابر نہیں ہے۔ آپ چاہیں ساری رات بیٹھے رہیں، تسبیح ہاتھ میں لیں، تنہائی میں بیٹھیں حضور اور پڑھتے رہیں قرآن 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 قرآن، ثواب ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ تنہائی میں بیٹھ کے تسبیح کے دانوں میں پڑھیں علی 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 علی، علی کا نام ایک مرتبہ صدقے دل سے لینا 70 قرآن کی تلاوت سے افضل ہے۔ علی کی بادشاہی ہے، نعرہ میں لگواؤں گا، علی کی بادشاہی ہے۔ اب دیکھنا علی کی بادشاہی کس کس کے دل پر ہے۔ علی کی بادشاہی سروں پہ نہیں ہوتی، دلوں میں ہوتی ہے، اور ہر دل پہ بھی نہیں ہوتی، جہاں خون شریف ہوتا ہے نا اسی دل پہ ہوتی ہے۔ علی کی بادشاہی ہے۔ اگر یہ نعرہ کسی کو یاد ہے، آپ بھی صاحب لگواتے تھے، تو وہ میرے ساتھ اس نعرے کا جواب دے گا، علی کی بادشاہی ہے۔ علی کی بادشاہی یہ ہے، علی اسم الہی ہے۔ اتنا سلکی ٹچ تو آپ سے مجھے چاہیے ہی نہیں۔ جب تک بے قرار ہو کے ولایت علی جوش مار کے باہر نہ آ جائے، جب تک تو میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اسم الہی ہے۔ ہر ایک میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علیم، دونوں ہاتھ بلند کرے، علیم 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 مولا، علیم مولا، علیم مولا، علیم، نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا کوئی غم نہ دے یا علی مدد کہنے والوں کو۔ آمادہ ہیں، گفتگو شروع کی جائے۔ اب دنیا نے دامن علی چھوڑا تو دنیا کو نقصان یہ ہوا کہ اسے قرآن تو مل گیا لیکن آیات کی تفسیر آج تک نہ کر سکے۔ دامن اہل بیت چھوڑنے کا نقصان دنیا کو یہاں بھی ہوا ہے، وہاں بھی ہوا ہے۔ دونوں، دنیا نے دامن علی چھوڑا، دامن علی چھوڑ کے دنیا کو ایک عبادت ملی جو عادت بن گئی، عبادت نہ بن سکی۔ شاید کوئی میرے اس جملے کی قدر کر لے۔ عادت میں اور عبادت میں بڑی فرق ہے جان محترم۔ عادت اور ہے، عادت پتہ کیا ہے؟ ابلیس سجدے کرنا ابلیس کی عادت تھی، اس نے کہا تھا ایک چھوڑ 1000 اور کرا لے، اسے نہیں کروں گا۔ وہ جو ایک سجدہ تھا نا وہ تھی عبادت، کہ جسے میں کہوں اسے سجدہ کر، یہ ہے عبادت، اور جو تو کر رہا ہے یہ ہے عادت۔ عادت اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عادی تھا، وہ عادی تھا، پڑھ رہا تھا، ملائکہ کے ساتھ تھا، رزم میں تھا، بزم میں تھا، میں موضوع سے کہیں اور چل جاؤں گا، تو ابلیس کو تھی عادت، عادی تھا۔ عادت اس کو بچا نہ سکی، اس پہ لعنت کا طوق گلے میں پڑا۔ پتہ چلا کسی کی عبادتیں اگر عادت ہوں تو اسے لعنت الہیہ سے نہیں بچا سکتی۔ پہلی منزل تھی، پہلی منزل، اس نے کہا ہزاروں سجدے کیے، 5000 سال کے سجدے، اور ان 5000 سال کے سجدے جن 5000 سال کا ایک دن معصوم نے فرمایا 1000 سال کے برابر تھا۔ جب تو گردش لیل و نہار بھی نہیں تھی، زمین آسمان کچھ بنا ہی نہیں تھا، اتنی طویل کہا پالنے والے ہزاروں سجدے کیے ہیں، کروڑوں کیے ہیں، زمین پہ بھی کیے ہیں، اور کرنے کو تیار ہوں لیکن اس کو نہیں کروں گا۔ بڑی عجیب سی لمبی سی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ حکم اللہ نے ان سجدوں کو تھوڑی دیا تھا جو وہ کر رہا تھا، حکم تو اس سجدے کا تھا۔ اللہ کوئی محتاج سجدہ نہیں ہے، اللہ لائق سجدہ ہے، اللہ سجدوں کے قابل ہے،
محتاج نہیں ہے تمہارے ہمارے سجدوں، کوئی اسے مانے وہ تب بھی اللہ ہے، کوئی نہ مانے وہ تب بھی اللہ. اسی لیے کہتا ہوں علی بھی آپ کے میرے نعروں کا محتاج نہیں ہے. کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے، نہ مانے علی تب بھی علی ہے نا. اللہ تو لائق ہے. اللہ نے سیل سے بحث ہے، خلقتہ من نار خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے. میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. ایک جملے پر لا کر گفتگو کو روک کر تمام کر کے آج کی حد تک نتیجہ دے کر آپ سے اجازت لوں گا. بحث بڑی طویل ہوتی رہی، اس نے نہیں کیا. اللہ نے ایک سوال کیا، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ انوار خمسہ نجبہ کے نام ادھر آدم علیہ السلام کی زبان پر جاری ہوئے، ادھر تمام ملائکہ نے سجدہ کر لیا. کسی آدم کو نہیں، ان اسماء حسنہ کو جو اسماء آدم کی زبان پر جاری ہوئے، آدم علیہ السلام کو نہیں، ان اسماء پر. اچھا ایک تیزی سے ایک نتیجہ دیتا ہو جاؤں، اگر آپ لوگ سب میرے ساتھ بلا فصل رہیں، ذرا سا بھی اگر آپ میں گیپ آیا نا تو بہت دور نکل جائیں گے. تمام کتابوں نے لکھا، اپنی کتابوں کا حوالہ نہیں دیا. تفسیر در منصور نے لکھا، اور میرا یہ چیلنج ہے کہ سجدہ جو ہے آدم علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا. سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں ہوا تھا. تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی اہل سنت کے مفسر وہ لکھتے ہیں، جب اللہ نے کہا انبئہم باسمائہم، اے آدم ان ملائکہ کو ان اسماء کی تعلیم دو. ساری بحثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. اسماء اس وقت، اسم کی جمع ہے اسماء، نام اس وقت رکھا جاتا ہے جب صاحب اسم موجود ہو. تو پتہ چلا کچھ ہستیاں ایسی تھیں جو آدم سے پہلے وجود میں تھی. آدم سے پہلے وجود میں تھی تو ان کے نام تھے نا. جب کسی چیز کا وجود ہی نہیں ہوگا تو نام ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، میں تفصیل میں نہیں آ رہا. تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ادب سے سر کو جھکایا. مفسر ہیں تفسیر در منصور، وہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے حکم الہی پر فرشتوں کو تعلیم دی. آدم کیا بنے؟ معلم. فرشتے کیا بنے؟ طالب علم یا شاگرد. ڈوب کے مریں گے سیرت نبوی لکھنے والے. مجھے یہ تو بتائیں کہ یہ جو طالب علم یا شاگرد آدم علیہ السلام کے منزل اول پر فرشتے بن رہے ہیں، کیا ان شاگردوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہیں؟ سوچیں. سب کہیں گے جی حضرت جبرائیل کیسے نہیں ہے، سید الملائکہ بھی تعلیم لے رہے تھے، آدم دے رہے تھے. تو بھائی آدم علیہ السلام کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آدم علیہ السلام بنے میرے رسول معظم کے پسینے کے قطرے سے. ذرا سا آمادہ ہوئیے گا. میں سارے سنی شیعہ بھائیوں کو محبتوں کے ساتھ ایک پیغام عظمت رسالت دینا چاہتا ہوں. آدم علیہ السلام کا اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ بنے میرے رسول معظم کے پسینے کے قطروں سے. شرم نہیں آتی جو سرتاج انبیاء محمد مصطفیٰ کے پسینے کے قطرے سے بنے؟ منزل اول پر وہ جبرائیل کو پڑھا رہا ہے. آپ سیرت کی کتابوں میں لکھ رہے ہو کہ جبرائیل نے معاذ اللہ میرے نبی کو پڑھایا. یہ مجال ہے جبرائیل کی کہ وہ میرے نبی معظم کو پڑھائے؟ بے دکھی باتیں رائج کیوں ہوئی ہیں اور چل رہے ہیں بھیڑ چال کی طرح. یاد رکھیں اگر عظمت رسالت نہیں ہے نا تو پھر عظمت علی بھی نہیں ہے، عظمت اہل بیت بھی نہیں ہے. یہ ساری عظمتوں کا معیار، پیمانہ، منبع عظمت رسالت ہے. عظمت رسالت مآب ہے، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کرتے. کیا کہا؟ یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان اسماء کی تعلیم ان فرشتوں کو دو. جناب آدم نے ادب سے سر کو جھکایا، انگشت شہادت بلند کی. ساری قصص الانبیاء کی کتابوں نے بھی لکھا، سارے مفسرین نے بھی لکھا کہ انگشت شہادت بلند کی یا اشارہ کیا یا دیکھا، کچھ بھی ہو، اپنے سے بلند مقام پر دیکھا. یہ آدم علیہ السلام کہاں ہیں؟ جنت میں ہے نا. جنت. تو یہ ہستیاں وہ ہیں جو جنت میں بھی آدم کے برابر نہیں، آدم سے بلند مقام پہ ہیں. یعنی جنت کے بھی کوئی وی آئی پی سیکٹر میں ہے، وی آئی پی سیکٹر ہے، عدن میں ہے. وہاں دیکھ کے آدم علیہ السلام کے جملے ہیں، تمام تواریخ نے لکھا، آپ بھی زیارتوں میں پڑھتے ہو. جناب آدم علیہ السلام نے نگاہ ادب جھکا کر کہا پالنے والے انت المحمود ھذا محمد،
انت علیم بذات صدور حاضر علی، انت فاتح السماوات والارض وحاضر فاطمہ، انت القدیم الاحسان حاضر حسن، انت المحسن حاضر حسین. بس ادھر آدم علیہ السلام کی زبان پر عقیدہ جاری ہوا کہ قیامت تک کے آدم زادوں، آدم اس دنیا میں آتے ہی ساتھ بتا رہا ہے کہ آدم پنجے تنی ہے. آدم نے عقیدہ بیان کیا، ملائکہ نے آدم کو نہیں، عقیدہ آدم کو سجدہ کر لیا. عقیدہ آدم کو سجدہ، عقیدہ آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا. آخر اور میرے چھٹے معصوم سے کسی نے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم قرآن میں، تو ایک سجدہ تھا، سجدے دو کیوں؟ آپ پہلے سجدے کا حکم تو اللہ نے دیا تھا، قربان نہ ہو جاؤں میں. پہلے سجدے کا حکم اللہ نے دیا تھا. پہلا سجدہ جو تمام ملائکہ نے کیا وہ حکم الہی کے تحت کیا حضور. لیکن دوسرے سجدے کا اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا. کہا جب پہلا سجدہ ملائکہ نے کیا اور اپنی پیشانی سجدہ آدم سے اٹھائی، آدم ہمارے اسما اپنے لبوں پر جاری کر چکے تھے، تو آدم کی پیشانی سے ہمارا نور جلالت ساخت ہوا. ہمارے نور کی جلالت اتنی تھی کہ فرشتوں کو سامنے ٹکا نہیں گیا، فرشتے ہمارے نور کے آگے جھک گئے. اور دوسرا سجدہ کرتے وقت فرشتوں نے یہ تسبیح زبان پر جاری کی، یا سبوح ہو، یا قدوس ہو، یا ذوالجلال والاکرام. فرشتوں نے کہا درود بھیجیے حضرت محمد والے محمد کو. نہیں 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 اللہ مل کے جواب دیں بھائی. مرد آباد یا علی. مولا آپ سب کو سلامت رکھے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولا ولایت علی پر اٹھنے والے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، بولنے والی زبانوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. مولا آپ سب کی حاجات شرعیہ، دینوی دنیاوی محمد والے محمد صدقے پوری کرے. آمادہ ہیں؟ کہا دوسرے سجدے کے لیے، کہنا نہیں پڑا ہمارے نور کی تاب نہ لا سکے ملائکہ، سجدے میں گر گئے. یہ تھا نور جلالت. اللہ نے سوال کیا، سجدہ کس نے کیا؟ ملائکہ نے. کس کو کیا؟ عقیدہ آدم کو. عقیدہ کیا تھا؟ پنجتن، پانچ. ان پانچ کا عقیدہ تھا. اگر آدم نہ ہوتے، کوئی مولانا ہوتے اس دور کے، نہیں مولانا ہمارے قابل احترام، کوئی ملا ہوتا تو وہ کہتا پالنے والے میں کسی سجدہ کروں، میں تو خود ابھی پہلا بشر ہوں. لیکن مولوی نہیں تھا، آدم تھے. آدم جانتے تھے کہ میرے تخلیق کا سبب کون ہے. اچھا اللہ نے کراس کوشچن کی بڑی تفصیل ہے، میں وہاں نہیں جاتا. اللہ نے قرآن میں لکھا ہے جب ابلیس نے انکار سجدہ آدم علیہ السلام کیا، یا عقیدہ آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، تو اللہ نے قرآن میں بہت ساری کراس کوشچننگ کیے. پھر کہا قالا یا ابلیسو، آیت ہے، قالا یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. عجیب جملہ ہے حضور. قالا یا ابلیسو، اللہ کہہ رہا ہے اے ابلیس، یا ابلیس. اچھا جب میں نے بچپن میں پڑھی تھی نا تو نانا تھے تو وہ ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھاتے تھے. ابا یاد ہے آپ کو، اور بڑے سخت تھے ماشاءاللہ. تو چاچا کو یاد ہے بچپنا. تو میں نے ابا یہ اللہ میاں کی باتیں بھی کرتا تھا. کہہ رہے ہیں کیا مطلب ہے بیٹا؟ میں نے کہا یہ آیت کہہ رہی ہے نا کہ اللہ نے کہا اے ابلیس. کہا ہاں اللہ بولتا ہے، لیکن بیٹا بولتا وہ اسی زبان سے ہے جسے لسان اللہ کہا جاتا ہے. بڑا لطیف سا جملہ انہوں نے دیا تھا، مجھے ابھی تک یاد ہے. بولتا اللہ لسان اللہ سے. اللہ نے کہا یا ابلیس. اچھا جب بڑے ہو کے میں نے پڑھا اور مجالس پڑھنا شروع کی، مجھے بڑا تعجب ہوا. قاری صاحب کہتے ہیں عموماً کہ جی یہ یا علی مت کہا کریں، یہ بدعت ہے. کوئی کہتا ہے گناہ ہے، کوئی کہتا ہے یا علی نہ کہا کریں، یا علی نہ کہا کریں، یا اللہ کہا کریں، یا علی نہ کہا کریں.
میں کہتا ہوں مولوی صاحب جا کے ڈوب مرو، اللہ قرآن میں یا ابلیسو کہہ رہا ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہوتا؟ اللہ قرآن میں یا ابلیسو کہہ رہا ہے تو آپ کو اعتراض نہیں ہو رہا؟ ہم یا علی کہتے ہیں تو آگ لگ جاتی ہے۔ یار کلام کے انداز ہیں، اللہ کہہ کیا رہا ہے، ہم یا علی کی بات کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ تو سمجھنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ نے کہا یا ابلیسو، اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سنوارا۔ یہی ترجمہ ہے، میں لفظی ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کوئی کوتاہی ہو تو کوئی بزرگ اٹھ کے میری تصحیح کر دے، کیونکہ ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جو 26 سال تک قبلہ طالب جوہری صاحب کے ساتھ رہے ہیں، تو میری کیا حیثیت ہے ان کے سامنے بس میں لفظ گردانی کر رہا ہوں، سبق دہرا رہا ہوں، سنتے جائیے گا۔ قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو؟ لیکن میں اسی پہ رکا، میں نے کہا یہ بات ذرا سوچنے کی ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تجھے کس نے منع کیا، یعنی ابلیس تجھے کس نے بہکا دیا؟ یہ بہکانا تو قیامت تک تیرا کام ہے، یہ تجھے بھی بہکانے والا کون آ گیا؟ سوچیں، کبھی موقع ملے گا، ابھی موقع نہیں ہے، پہلی مجلس میں نہیں کہہ سکتا، مجھے ابھی احباب کا اندازہ نہیں کون کون بیٹھے ہیں، اگر موقع ملا تو یاد دلانا، میں بتاؤں گا وہ کون ہستیاں ہیں جو ابلیس کو بھی بہکا دیتی ہیں۔ قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ میں قربان نہ ہو جاؤں، میں پوچھوں مولانا اتنا تو بتائیں وہ ہاتھوں والا اللہ کہاں ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں اللہ کی توحید کا قائل، اللہ کی ربانیت کا قائل، وہ پروردگار، وہ لم یزل، وہ لا یزال، وہ رحمان، وہ رحیم، وہ حی، وہ قیوم، اس کی ساری اسماء کا میں قائل ہوں، صفات کا قائل ہوں، لیکن ہم نے تو بچپن سے یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے، اللہ وہ ہے جس کے نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ سوچنے میں آتا ہے، نہ رویت میں آتا ہے، نہ خواب میں آتا ہے، نہ شعور میں آتا ہے، نہ سطحی شعور میں آتا ہے، نہ لا شعور میں آتا ہے، نہ دیکھنے میں آتا ہے، نہ چکھنے میں آتا ہے، نہ رویت میں آتا ہے، نہ اشارے میں آتا ہے، نہ کنائے میں آتا ہے۔ اس کے ہونے کی دلیل ہی یہ ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے بھائی۔ تو یہ قرآن میں مانے کہا مولانا قرآن میں یہ آیت کہیں، میں نے کہا وہ اللہ دکھاؤ ہاتھ، کہہ رہے کیسی بدتمیزی کی باتیں کر رہے ہو، بدعقیدگی کی باتیں کر رہے ہو، کفر بیان کر رہے ہو۔ میں نے کہا کفر کا فتویٰ لگا دیا، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، قرآن میں ہے۔ کہہ رہے کہاں ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں، قرآن میں آیت، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ میں قربان نہ ہو جاؤں ان دو ہاتھوں کے، میں قربان نہ ہو جاؤں۔ آج میں مختصر سی صرف باتیں کروں گا، کل سے اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں گا کہ دامن اہل بیت چھوڑنے کا نقصان کیا کیا اور کہاں کہاں ہوا ہے۔ قرآن کسی کے باپ کے لیے کافی نہیں ہوا تو مونٹیسری کے ان بچوں کے لیے کہاں سے کافی ہوگا؟ بغیر اہل بیت کے کافی نہیں ہو سکتا۔ سنتے جانا، کہا قال یا ابلیسو ما منعک ان تسجد، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سنوارا؟ اچھا سب نے کہا قرآن کافی ہے، قرآن کافی ہے تو بتائے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ قرآن کافی ہے، اس آیت کی شان نزول تو بتائے، دکھائے وہ ہاتھوں والا اللہ۔ میں نہیں پڑھتا آگے، لیکن ثابت کرے نا، یہاں سے اس منبر سے لے کر میں امام کعبہ اور جامع الازہر تک چیلنج میرا لے کے جائیں، مجھے آخر روز قیامت تک کی آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ ثابت کریں اہل بیت کو مائنس کر کے اس قرآن کو، قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ بتاؤ وہ ہاتھوں والا اللہ کہاں ہے؟ خدائی قسم آیت معطل ہو جاتی، آیت بے معنی ہو جاتی اگر مسجد کوفہ سے علی یہ خطبہ دیتے ہوئے نظر نہ آتے۔ مسجد کوفہ، میں پورے خطبے کی طرف نہیں جاتا، میرا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا موضوع ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں، مختصر سی زحمت دے رہا ہوں۔ علی مسجد کوفہ میں ہے، دعویٰ سلونی اپنے عروج پر ہے، چاروں طرف سے سوالوں کی بارش ہو رہی ہے، لوگوں کے حلقوں میں سوال ہوتا ہے، علی جواب دے دیتے ہیں، لوگ پریشان ہو کے پوچھتے ہیں یار یہ بھی سوال پورا ہوتا نہیں، آپ جواب کیسے دے دیتے ہیں؟ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کہا اتنا بتا
تیرے ہاتھ ہے؟ کہا ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا مولا 5 ہے۔ کہا گن لے۔ کہا مولا گننے کی کیا ضرورت ہے، ہاتھ میرا ہے، انگلیاں میری ہیں۔ تو کہا بس یاد رکھ، کائنات میں نے بنائی ہے، عالمین میں نے سجائے ہیں، کوئی ایسا علم نہیں جو مجھ سے پرے ہو۔ میں اللہ کی جانب سے عالم بن کے نہیں آیا، بلکہ نحنو علم اللہ، ہم 14 اللہ کے علم ہیں، ہم 14 اللہ کے علم ہیں۔ حیدری محمد و اہل بیت محمد کسی عالم کا نام نہیں، اللہ کے علم کا نام ہے۔ جو ان کے فضائل پڑھے وہ عالم ہے، جو نہ پڑھے اللہ جانے وہ کون ہے۔ درود بھیجیے حضرت محمد والے محمد پر۔ اچھا میرے خیال سے آپ تھک گئے، میں چھوڑ رہا ہوں، تھک گئے جب حضور نعرہ تو بڑی بات ہے، درود لگانے میں بڑی زحمت ہو رہی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں، جیسے ایک نا بچپن بھی سنا تھا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، میں بزرگوں سے صرف دعائیں لینے آتا ہوں، جو بھی میں بات کر رہا ہوں زیادہ تر اپنے نوجوانوں سے کر رہا ہوں، بزرگوں سے اصلاح اور دعا کا طالب ہوں۔ ایک شخص امام صادق کی بارگاہ میں آیا کہ کہتا ہے مولا بخیل کسے کہتے ہیں؟ آسان کرتا ہوں، مولا کنجوس کی کیا تعریف ہے؟ میں اگر ہوتا نا اس وقت مولا کے زمانے میں کہتا مجھے شرم نہیں آتی، کنجوس کی بھی کوئی تعریف ہوتی ہے؟ کنجوس کسی تعریف کے لائق نہیں ہوتا۔ اس نے کہا مولا کنجوس کی تعریف بیان کریں۔ مولا نے کہا جو نیک کاموں میں خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے، بخیل ہے۔ کہ اللہ نے پیسہ دولت تو بہت دی ہے لیکن مجلس نہیں کرتا، نظر نہیں کرتا، نیاز نہیں کرتا، لنگر نہیں کرتا، مولا کے نام پہ خرچ نہیں کرتا، دنیا کے ساتھ ہمدردی نہیں کرتا، مدد کی، جو پیسہ ہونے کے بعد بھی خرچ نہ کرے وہ کنجوس ہے۔ اچھا اس میں پیسے کا بھی عمل دخل نہیں ہے، دل کا معاملہ ہے۔ آپ پہ پیسہ نہ ہو، آپ ہمدردی کے طور پہ کسی کو 2 بول ہی اچھے بول دو، یہ بھی سخی کی شان ہوتی ہے۔ کہا کنجوس وہ ہے جو نیک کام میں خرچ نہ کرے۔ مولا کو اس سے بڑا کنجوس؟ کہا اس سے بڑی کنجوس کی ڈگری یہ ہے جو کسی اور کو عمل خیر میں خرچ کرتا ہوا دیکھ بھی نہ سکے، کسی اور کو نیک کام میں خرچ کرتا ہوا دیکھ بھی نہ سکے، بلکہ اعتراض کرے، جیسا میرا کاظمی صاحب ہیں، میرے چاچا اخلاق صدیقی صاحب ہیں، عزاداری میں دل کھول کے خرچے کرتے ہیں، جو خرچ کرتا ہو بھی نہ دیکھ سکے، یہ عزاداری میں اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، یہ اتنی سبیلیں، یہ اتنے لنگر، یہ اتنے کھانے، کسی یتیم کی مدد کر دو، کسی بھوکے کی مدد کر دو، یہ مولا کی نظر نیاز پہ تم اتنے خرچے کیوں کر رہے ہو، یہ اتنا خون کیوں بہا رہے ہو، زنجیریں کیوں مان رہے ہو۔ اعتراض جہاں امام حسین کا تذکرہ آیا وہاں اعتراض کہا وہ اس سے بڑا کنجوس ہے جو کسی اور کو نیک کام میں خرچ کرتا ہوا دیکھ بھی نہ سکے۔ بھائی نظر نیاز ہم کر رہے ہیں، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا مال ہے، ہم اپنے مال کو اور اپنے خالص مال میں سے امام حسین کے لیے نکالتا ہے، ہر مومن اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ وارث ہمیں دیتے ہیں نا، ان کے دینے میں تو کوئی کہا وہ کنجوس ہے جو عمل خیر میں کسی اور کو خرچ کرتا ہوا دیکھ بھی نہ سکے بلکہ اعتراض کرے۔ کہا مولا اس سے بڑا کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہاں۔ مولا کون؟ کہا پہلا وہ جو نیک کام میں خرچ نہ کرے، دوسرا وہ جو کسی اور کو بھی نیک کام میں خرچ کرتا ہوا دیکھ نہ سکے بلکہ اعتراض کرے۔ کہا کائنات آدم و عالم میں سب سے بڑا کنجوس وہ ہے جو ہم آل محمد کا ذکر سننے کے بعد درود بھی بلند آواز میں نہ بھیج سکے۔ درود بھیجیے مل کے بابا سے بلند حضرت محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ میرے مولا علی مسجد کوفہ میں خطبے دے رہے ہیں، خطبے کے پورے تفصیل میں نہیں جاتا، سوالوں کی بارش ہو رہی ہے، میرے مولا سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، اور مولا تخلیق پر خطبہ دے رہے ہیں کہ زمین میں نے 7 دن میں بچھائی، آسمان بچھایا، یہ کیا۔ تخلیق پر خطبہ مولا کا جاری ہے کہ جناب سلمان فارسی، سلمان محمدی کھڑے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا اس والی آیت کی تفسیر کر دیں۔ میرے مولا کہتے ہیں سلمان تمہارے لیے؟ مولا مجھے تو پتہ ہے، اسی لیے تو میں اتنے درجوں پہ فائز ہوں۔ مولا ان کے لیے؟ یہ بھی نہیں پوچھا مولا نے کون سی والی، کیونکہ علی وہ ہے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے، علی جانتا تھا کون سی آیت پوچھی ہے۔ کہا کون سی؟ مولا یہ آیت قال یا
ابلیسو ما منعیکا ان تسجدوا لما خلقت بیدی، تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کو جس سے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا۔ علی مولا خطبہ دے رہے تھے، میں وہ ہوں جس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، آدم کی توبہ قبول کی، نوح کو نجات عطا کی، ابراہیم کو خلت عطا کی، خطبہ دے رہے ہیں۔ مولا نے ایک مرتبہ ابا میں سے اپنے ہاتھ نکالے اور دونوں ہاتھ دنیا کے سامنے کیے، کہا قرآن کی یہ آیت جو ابھی سلمان نے پڑھی ہے نا، خدا کی قسم یہ علی کے دو ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے 40 برس تک آدم کا خمیر گوندا جاتا رہا ہے۔ ٹائم بتائے حق مل کے علی 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 علی، جیو سلامت رہو مولا، سلامت رکھے یاد مت کیا۔ یہ علی کے ہاتھ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا خمیر گوندا جاتا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ان ہاتھوں کے کہ جن ہاتھوں سے گوندنے والا خمیر مسجود ملائک قرار پائے، وہ ہاتھ کیا ہوں گے؟ سوچنا کبھی۔ درود بھیجیں مولا کائنات علی ہمارا مولا سلامت۔ بس عزیزان محترم، میرے خیال سے 9:45 ہو گئے ہیں، تاخیر کافی ہو گئی ہے۔ میں گفتگو ختم کرتا ہوں اس مصرے پر لا کر کہ کل سے میں مجلس اس وقت تک پڑھوں گا جب تک آپ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، بند باندھ رہا ہوں میں، بزرگوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے دعائیں لیتے ہوئے اور جوانوں سے التماس ہے کہ کل آمادہ ہو کے آنا، جب تک آپ چاہو گے میں پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیا منظر ہے۔ مجھے اس وقت چاچا کچھ یاد آ گیا، اگر آپ کو بھی یاد آ گیا ہو۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ کیوں جھجکتا ہے؟ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ کیوں جھجکتا ہے علی کو تو؟ قادمی صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے، عارف بھائی آپ سلامت رہیں، چاچا میں کی مولا میرے صحت عطا کرے، ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رہے، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سب کا سایہ ہم جوانوں پہ بچوں پہ قائم و دائم رہے، صحت و تندرستی کے ساتھ۔ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردوں کی حفاظت فرمائے۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، کیوں جھجکتا ہے علی کو تو ولی کہتے ہوئے؟ جب اسے مولائے کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ علی علی مولا سلام۔ بس عزیزوں، میں چھوڑ رہا تھا، آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ جیو جیو بیٹا۔ جیئے سلامت رہیں، جزاک اللہ۔ جیو ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی علی کہنے کا سلیقہ آ جائے تو دنیا میں چلتے پھرتے لوگ ولی بن جایا کرتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ میں اچھا گفتگو اپنی یہاں چھوڑ رہا ہوں، اور اپنا عقیدہ میں نے بیان نہیں کیا جو میرا عقیدہ ہے، ابھی تو میں نے پرائمری کلاس کا عقیدہ بیان کیا ہے۔
کیونکہ میرے بھائی ہیں سجاد زیدی صاحب، باقر زیدی صاحب کے بیٹے. انہوں نے کہا تھا علی بھیا اپنا عقیدہ بیان نہ کرنا، لوگوں سے برداشت نہ ہوگا، جو سن سکیں وہ سنا کے آ جانا. مولانا سلامت رکھ کے آباد رہیں. آج محرم کی 14 تاریخ، میرے بچوں نے، علی کاظمی امریکہ میں بیٹھے ہیں، انہوں نے، فضل نے، مہدی نے، ان بچوں نے فرمائش کی ہے کہ ہم آپ کی مجلس سنیں گے تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے تھوڑے سے مصائب پڑھ دینا. دن نہیں ہے لیکن اشارتاً بچوں تمہاری فرمائش پر میرے بعد مجلس تم تک پہنچ رہی ہوگی یقیناً. تو ذکر جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کرنے سے پہلے اپنی پردہ دار بیویوں کو جو میرے اساتذہ کی طرف بیٹھے ہیں ان سے کہتا ہوں، ملتمس ہوں کہ میری بیویوں بڑے احترام سے بیٹھنا، اور مجلس میں آیا کرو تو باوضو ہو کے آیا کرو، پردوں کا خیال کیا کرو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ کوئی اس مجلس میں آئے نہ آئے 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک حسین کی ماں فاطمہ زہرا، رو لو زیادہ رو. ایک علی کی بیٹی زینب، ایک حسین کی بیٹی سکینہ. میں 2 بیویوں کے مصائب چھوڑ رہا ہوں، مجھے معاف کرنا. ایک بی بی بڑی مخدومہ، ایک اس کی ثانی، تیسری کم سن وہ بچی آتی ہے جس کے لیے میرے وقت کا امام کہہ رہا ہے میرا سلام ہو اس بچی پر. ماتم کرتے رہو عزیزانو، جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی چلی گئی، اللہ جانے. ماتم کرو عزیزانو، کتنے تماچے کھائے ہیں. کہاں میری چھوٹی شہزادی سکینہ بیٹھی ہوئی اپنے بابا کا پرسہ دے رہی ہو. یہ سکینہ وہ ہے جسے باپ پر رونے نہیں دیا گیا. جب کبھی اس نے بابا حسین کا نام لے کے رونا چاہا ہے، اللہ جانے شمر نے کتنے تماچے مارے کہ اس کے کان بھی زخمی ہے، رخسار بھی زخمی ہے، پشت بھی زخمی ہے. روتے رہو عزیزانو، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزیزانو چند جملے سن لینا، چند جملے شاید کافی ہو. عزیزانو مصائب کا آغاز ان جملوں سے کر رہا ہوں. جب وقت عاشور حسین کا سر مثل آفتاب نوک نیزہ پر بلند ہوا. عزیزانو سنتے رہنا. اور فوج عادہ نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی ہے نا. فوج عادہ خیموں میں آگ لگاتی جاتی ہے، بیویاں ایک خیمے سے ماتم کرتے رہو، دوسرے خیمے میں یہ کہتی ہوئی جاتی ہیں واہ عباسا. روتے رہو عزیزانو، ہر بیوی نے عباس کو یاد کیا. واہ عباسا، واہ غربتا، واہ حسینہ. بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا. انتہائی مختصر مصائب پڑھوں گا. عزیزانو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی ہیں. شہزادی سکینہ کے کرتے میں آگ لگی ہوئی ہے، منہ پر نشان ہے. عزیزانو تفصیل سے مصائب نہیں پڑھتا، 2 جملے سن لینا. یہ بی بی ایک مرتبہ کہتی ہے جب میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا، میں دامن کو بجھاتی ہوئی مقتل کی قریب سے یہ کہتی ہوئی گزر رہی تھی چچا عباس، چچا کہاں ہو؟ سکینہ کے داماد ماتم کرتے رہو. کہا سامنے سے شیر نیزے پر میرے بابا کا سر مثل آفتاب چمکتا ہوا نظر آیا. شمر نے جب مجھے دیکھا نا، اس نے نیزہ کربلا کی زمین میں گاڑا اور ایک ہاتھ سے میرے بابا کے زلفوں میں ڈالا. زلفوں میں ہاتھ ڈال کے سر نوک نیزہ سے اٹھایا، سکینہ کے قریب آیا، قریب آ کر تماچا مارا. عزیزانو میری شہزادی مخدومہ رو کے کہتی ہے شیر رو لو، تو نے تماچا کیوں مارا؟ کہا سکینہ تاکہ تجھے یقین آ جائے
کہ تو یتیم ہو گئی۔ کم سن شہزادی مدینہ رسول کا رخ کر کے کہتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جدہ آپ تو یتیموں کے سر پر چادر رکھا کرتے تھے، یہ کیسا تیرا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو تیری آل کو تماچے مار کے بتا رہے ہیں۔ روتے رہو عزادارو، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، روتے رہو، صرف 2-3 لمحوں کی زحمت۔ عزادارو، میری شہزادی کہتی ہے اس ملعون نے میرے بابا کے سر کو خاک کربلا پر رکھا اور اپنے ناپاک ہاتھ بڑھا کے میرے قریب آیا۔ سکینہ 2 قدم پیچھے ہٹی، کہا ظالم اب ہاتھ نہ لگا، ہمارے رسول ہیں، سب کچھ تو لوٹ چکا ہے، جو چاہیے مانگ لے، سخی گھرانے کیوں دے دوں گی، ہاتھ نہ لگانا، میں مغضوبہ ہوں۔ عزادارو دعا کرو میں یہ 2 جملے پڑھ سکوں۔ عزادارو اس نے کہا سکینہ تیرے یمنی در چاہیے، یہ یمنی یاقوت بالیاں چاہیے۔ سکینہ کا مانگ لے دے دوں گی، باپ کا قاتل سامنے کھڑا ہے۔ سکینہ نے کھولنا چاہے، سکینہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں، سامنے باپ کا قاتل کھڑا ہے، بابا کا سر ہے، مقتل میں لاشیں پڑے ہیں، سکینہ کے ہاتھ کانپنا شروع ہوئے۔ عزادارو علماء اور ذاکرین سے آپ نے سنا نا کہ اس ملعون نے سکینہ کے کانوں سے در چھینے ایسے کہ کانوں سے خون جاری ہوا۔ خدا کی قسم قام کے مقتل میں نے روایت پڑھی ہے کہ سکینہ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ عزادارو اس سے رہا نہیں گیا، اس نے پہلو سے 2 خنجر نکالے۔ سمجھ گئے تو آنسو نے روکنا، آخری جملے پڑھ رہا ہوں۔ پہلو سے 2 خنجر نکالے، خنجروں کی نوک بالیوں میں پھنسا کر خنجر کھینچے، بالیاں خنجروں میں آئی، کانوں سے ماتم کرو، خون کے فوارے بلند ہوئے، معصومہ رو کر کہتے ماتم کرو جزاک اللہ، یہی آقا پرسہ دینے کا، رو کر کہتی ہے چچا با، چچا دیکھ رہے ہو، چچا بالیاں اتارنی نہیں سکھائی تھی تو چچا پہنائی تھی کیوں؟ لاش ابا زمین پر تڑپا، آواز آئی سکینہ چچا بہت شرمندہ ہے، چچا کو معاف کر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پالنے والے ہماری خلیل بات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم جئیں تو محمد وآل محمد کے لیے، جان دیں تو محمد وآل محمد کے لیے، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ پالنے والے بحق محمد وآل محمد جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پالنے والے جو بیمار حال ہیں ان کو بیماری مولا سجاد کے صدقے میں شفا یاب عطا فرما۔ پالنے والے جن بہنوں کے بھائی سفر پہ ملک سے باہر گئے ہیں، تجھے واسطہ ہے بی بی فاطمہ قم کا، تجھے واسطہ ہے اس کلثوم کا جو اپنی اس بی بی کا واسطہ جو اپنے بھائی علی اکبر کے انتظار میں دیوڑی پر بیٹھی ہوئی رو کے ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے وہ سغرا، لوگوں میرا بھائی اکبر تو نہیں آیا، اس شہزادی کا واسطہ کہ بہنوں سے بھائیوں کو ملا دے۔ پالنے والے بہت گنہگار ہیں، ہماری عزاداری کو قبول و مقبول فرما، ہماری عبادات کو بارگاہ محمد وآل محمد میں قبول و مقبول فرما۔ پالنے والے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، ہم جئیں تو محمد وآل محمد کے لیے، جان دیں تو محمد وآل محمد کے لیے، ہمارے عمل اور عقیدوں کو اس قابل فرما کہ جب ہمارے وقت کا امام ظہور فرمائے تو اپنے ناصر و روان میں شمار فرمائے۔ ماتم شبی